اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب قسم ہے سرزمین مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور اللہ نے فرمایا محبوب اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس کی گلیاں وہ گلیاں ہیں جہاں وہ اپنے پاؤں کی تلیاں لگا کے چلتے ہیں۔ وجہ قسم اللہ نے فرمائی محبوب یہ شہر مکہ، یہ بنجر اور سنگلاخ زمین، یہ ویرانہ، یہ چٹیل پہاڑ، یہ بیاب و گیا خطہ مکے کا، میں اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس کی سرزمین پہ اپنے قدم رکھ کے چلتے ہیں۔ دیکھیے مکے میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، دوسری فضیلت یہ وہاں پہ آب زمزم ہے، تیسری فضیلت یہ وہاں پہ حجر اسود ہے، چوتھی فضیلت یہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، پانچویں فضیلت یہ کہ وہاں پہ صفا اور مروہ، چھٹی فضیلت یہ وہاں پہ غار حرا ہے، ساتویں فضیلت یہ وہاں پہ حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ 7 بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جو شہر مکہ کو حاصل ہیں، مگر اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا مکہ کی قسم اس لیے کہ وہاں پہ کعبہ ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، وہاں پہ حج اور عمرہ ہوتا ہے، وہاں پہ غار حرا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے فرمایا اس وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا، بلکہ رب نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب یہ شہر میری قسموں کے قابل اگر ہوا ہے صرف ایک ہی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے اس کی سرزمین نے آپ کے پاؤں کی تلیوں کو چوما ہوا ہے، یہ وجہ فضیلت ہے۔ ایک سوال ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مکہ کی تصویر ہے اور مدینہ کی تصویر ہے، تو ہم نے لگانی ہے دائیں طرف مکہ کی تصویر لگائیں یا مدینہ کی تصویر لگائیں، ظاہر ہے جس کی قدر و منزلت زیادہ ہے اس کی تصویر دائیں طرف ہوگی، جس کی قدر و منزلت کم ہے اس کی تصویر بائیں طرف ہوگی۔ تو ویسے لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ مکے کی دائیں طرف ہونی چاہیے، مدینہ کی بائیں طرف ہونی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ علماء سے پوچھا گیا کہ دونوں شہروں میں سے افضل کون ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ بعض علماء نے کہا جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بعض نے یہ کہا جو محتاط تھے۔ علماء کے ایک اور جماعت نے یہ جواب دیا کہ ہمیں پتہ ضرور ہے مگر ہم خاموشی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، تیسری جماعت نے، چوتھی نے کہا نہیں جی مدینہ افضل ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ نے اس پورے مسئلے کو ایک جملے کے اندر حل کر دیا، اور میں وہ جملہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی سمجھ جائے گا، پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ مکہ افضل ہے نہ مدینہ افضل ہے، اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں افضل کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے جب تک ہمارے آقا مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینہ چلے گئے اللہ نے مدینے کو فضیلت عطا فرما دی۔ یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ تقریباً 10 صفحے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک، اتنی ہی صفحے اندر ہیں، اتنی ہی صفحے اوپر والے حال میں ہیں، اور اتنی ہی صفحے جتنی یہاں پہ ہیں اتنی اس برآمدے میں۔ پھر مسجد کے گنبد کے پاس بھی صفحے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دھوپ کے اندر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ ان تمام صفوں میں یعنی کہ 11 صفحے ادھر کی 11 ادھر کی 11 44 ہو گئی، اور اوپر والے بھی ملائے جائیں تقریباً 50 صفحے بنتی ہیں۔ ان 50 صفوں میں ایک صف ایسی ہے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ جتنا ثواب اس صف میں نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، پوری مسجد کے نمازیوں کا بھی ثواب اکٹھا ہو جائے تو اس صف کے نمازیوں کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ صف کون سی ہے؟
آپ میں سے اکثر حضرات کو پتا ہے امام کے پیچھے جو صف ہے، جو پہلی صف ہے، اس کا ثواب سب سے زیادہ۔ پہلے ہمارا یہ مصلی اندر ہوتا تھا، افضل صف وہ تھی، اب مصلی ادھر آ گیا، اب وہ افضل نہیں رہی، افضل یہ ہو گئی۔ کل کلا مسجد وسیع ہو، مصلی اور آگے چلا جائے تو پھر یہ فضیلت بھی آگے چلی جائے گی۔ آپ کے محلے کے امام صاحب اگر محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں تو پہلی صاحب افضل ہے، اور اگر پہلی صاحب میں وہ مصلی ڈال لیں تو فضیلت پھر اس سے پیچھے والی صاحب میں چلی جائے گی۔ اگر وہ باہر برآمدے میں مصلی بچھا لیں اپنا تو فضیلت جو ہے وہ پھر برآمدے کی پہلی صاف کو حاصل ہو جائے گی۔ پتہ چلا جدھر جدھر امام جائے فضیلت بھی ادھر جاتی ہے۔ امام اندر تھا تو ادھر پہلی صاف افضل تھی، امام صاحب ادھر تشریف لے آئے تو یہاں پہ پہلی صاف افضل ہو گئی۔ کل کو امام صاحب کا مصلی کہیں اور چلا جائے گا، امام صاحب ادھر جائیں گے، وہ صف افضل ہو جائے گی۔ اور آپ اگر مسئلے کی سمجھ آئے تو آپ نے بآواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہی تو فرمایا ہے کہ اگر ایک مسجد کا امام جدھر جائے صف افضل اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے، جدھر وہ جائے وہی صف افضل ہو جاتی ہے۔ پھر اس مسئلے کی سمجھ آ گئی، جب حضور مکہ میں تھے اللہ نے مکے کو افضل بنا دیا تھا، جب حضور مدینہ چلے گئے اللہ نے مدینہ منورہ کو افضل بنا دیا ہے۔